بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملائیشیا میں 18 دسمبر 2019 کو کوالالمپور سمٹ تھی۔ اس کانفرنس کا آئیڈیا عمران خان نے اپنے سیاسی استاد مہاتیر محمد کو دیا تھا۔ ہمارے کپتان ملائیشیا کے ساتھ مل کر اسلامی دنیا کا نیا بلاک بنانا چاہتے تھے۔ مہاتیر کو آئیڈیا پسند آ گیا، تیاریاں مکمل ہو گئیں، اسلامی دنیا کے سربراہوں کو دعوت دی گئی۔ عمران خان بھی جوش و جذبے کے ساتھ تیار ہو گئے، لیکن کانفرنس سے صرف 4 دن قبل برادر اسلامی ملک نے ہمارے وزیر اعظم کو طلب کر لیا۔ ہمارے غیرت مند اور بہادر وزیر اعظم 14 دسمبر کو تشریف لے کر گئے اور وہاں برادر ملک کے ولی عہد نے ہمارے خود مختار، باوقار اور غیرت مند وزیر اعظم کو 2 آپشن دیے: ہماری رقم واپس کر دیں اور نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں، یا پھر ملائیشیا کو انکار کر دیں۔ اور ہمارے نہ جھکنے اور نہ دبنے والے وزیر اعظم نے ملائیشیا کا دورہ کینسل کر دیا۔ مہاتیر محمد اور طیب اردگان دونوں نے عمران خان کو فون کیا، لیکن ہمارے آزاد اور خود مختار وزیر اعظم نے دونوں کو صاف جواب دے دیا: یہ ملائیشیا نہیں جائیں گے۔ وزیر اعظم صرف یہاں تک نہیں رہے، بلکہ انہوں نے 21 جنوری 2020 کو ڈیووس میں طیب اردگان سے ملاقات کی اور اردگان کو ملائیشیا نہ جانے کی وجہ بتا دی، اور ترک صدر نے یہ وجہ پریس کانفرنس میں پوری دنیا کو بتا دی۔ یوں ہماری رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی، اور ہم نے جس ملک کے لیے یہ خاک چاٹی تھی وہ بھی ناراض ہو گیا۔ اور پھر جنرل قمر جاوید باجوہ کو اوپر تلے 3-4 دورے کر کے تعلقات بحال کرنا پڑے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا یہ غیر ملکی مداخلت نہیں تھی؟ اور ہم اگر اتنے ہی غیرت مند، خود مختار اور باوقار ہیں تو پھر ہم نے یہ مداخلت کیوں قبول کر لی تھی؟ اور یہ دھمکی برادر ملک کے کسی افسر نے ہمارے سفیر کو نہیں دی تھی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کو طلب کر کے براہ راست حکم دیا گیا تھا، اور ہم نے کان لپیٹ کر اس پر منوعن عمل کیا تھا۔ ہماری غیرت اس وقت کہاں تھی؟ آپ اب دوسری مثال بھی ملاحظہ کریں۔ پاکستان تحریک لبیک نے ملک میں 7 دھرنے دیے۔ آخری دھرنا اکتوبر 2021 میں دیا گیا اور اس میں 6 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ TLP کا صرف ایک مطالبہ تھا۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے گستاخ رسول سیموئل پیٹی کی حمایت کر کے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، لہٰذا فرانس سفیر کو فوراً ملک بدر کیا جائے۔ وزیر اعظم نے قوم سے خطاب فرمایا: فرانس اکیلا نہیں ہے، ہم اگر فرانس سفیر کو نکال دیتے ہیں تو یورپی یونین ہم سے GST+ کا سٹیٹس واپس لے لے گی، اور یوں ہماری ایکسپورٹس ختم ہو جائیں گی۔ میں نے اس وقت وزیر اعظم کی حمایت کی تھی۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں ہم گلوبل ولیج کا حصہ ہیں، اور ولیج کا کوئی گھر کسی دوسرے ولیج کو سفیر کو نکال کر سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ ایمینوئل میکرون کے ایک فعل سے ہم پوری فرینچ قوم کو برا نہیں کہہ سکتے۔ فرینچ سوسائٹی اور لوگ بے انتہا مہذب اور پڑھے لکھے ہیں۔ میں اپنا ویو چند لمحوں کے لیے سائیڈ پر رکھتا ہوں اور وزیر اعظم کی مذہبی فلسفی کی طرف چلا جاتا ہوں اور سوال کرتا ہوں: آپ اپنی ہر تقریر میں عشق رسول، قومی خود مختاری اور وقار کا حوالہ دیتے ہیں، پھر آپ 9 بلین یورو کی ایکسپورٹس کے ہاتھوں کیوں مجبور ہو گئے؟ آپ نے اس وقت توکل کا سہارا کیوں نہیں لیا؟ آپ نے اس وقت یہ کیوں نہیں سوچا اللہ غیرت مند قوموں کو غیب سے مدد کرتا ہے؟ میں پچھلے 8 برس سے عرض کر رہا ہوں، یہ لوگ نہ تجربہ کار بھی ہیں، نہ اہل بھی اور متکبر بھی۔ وقت نے ثابت کر دیا میری بات غلط نہیں تھی۔ ان لوگوں نے جھوٹ پر جھوٹ بول کر ملک تباہ و برباد کر دیا۔ یہ لوگ یقیناً اس ملک کے خلاف سازش ہیں۔ آپ 2018 کا پاکستان دیکھ لیں اور 2022 کا ملک دیکھ لیں، یہ ملک کہاں سے کہاں آ گیا، اور یہ شخص اگر مزید رہا تو یہ ملک میں خانہ جنگی سٹارٹ کروا دے گا۔ عمران خان اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ ریاستی اداروں کے اندر بغاوت تک کروا سکتا ہے، یہ جنگ تک چھیڑ سکتا ہے، اور اس میں بھی اسے اگر اقتدار نظر آیا تو یہ ایٹم بم تک چلا دے گا،
آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ موجودہ بحران کو ہی دیکھ لیں۔ امریکہ میں ہمارے سفیر ڈاکٹر اسد مجید نے 7 مارچ کو دفتر خارجہ کو ایک مراسلہ بھجوایا تھا۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے ڈاکٹر اسد مجید اور مراسلوں کا تعارف بھی کراتا چلوں۔ اسد مجید کیریئر ڈپلومیٹ ہیں، جاپان میں سفیر رہے، جاپانی زبان بھی جانتے ہیں اور انہوں نے جاپان سے PhD بھی کی۔ وزارت خارجہ میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، سینئر ترین سفیروں میں شامل ہیں۔ یہ ایک مشکل ترین وقت میں امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بہتری چاہتے تھے۔ دنیا بھر کے سفیر روزانہ اپنے ملکوں کو مراسلے بھی بھجواتے ہیں، ان میں ملکوں کے احوال بھی ہوتے ہیں اور تعلقات کی نئی جہتیں بھی۔ مراسلے عموماً 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم میں سفیر صرف احوال یا ملاقات کے نکات یعنی منٹس لکھ کر بھجوا دیتے ہیں۔ دوسری قسم میں نکات کے ساتھ اپنی رائے بھی لکھ دیتے ہیں اور تیسری قسم میں یہ آخر میں مشورہ بھی دے دیتے ہیں۔ یہ مراسلے خفیہ الفاظ میں ہوتے ہیں جنہیں سفارتی زبان میں سائفر کہا جاتا ہے۔ وزارت خارجہ میں پورا ایک یونٹ ہے جو مراسلوں کو ڈی سائفر کرتا ہے اور پھر اسے افواج پاکستان، خفیہ اداروں اور وزیر اعظم ہاؤس کو بھجوا دیتا ہے۔ اسد مجید نے بھی 7 مارچ کو ایک مراسلہ بھجوایا جس میں انہوں نے ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئرز کے اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو کے ساتھ اپنی ملاقات کا احوال لکھا۔ میں یہاں آپ کو ڈونلڈ لو کے بارے میں بھی بتاتا چلوں۔ یہ بھی کیریئر ڈپلومیٹ ہیں۔ یہ 1992 سے لے کر 1994 میں پشاور میں تعینات رہے، بھارت میں چارج ڈی افیئرز رہے، کشمیر پر بھی کام کرتے رہے۔ یہ پاک بھارت تعلقات کے ایکسپرٹ بھی ہیں۔ ڈونلڈ لو جارجیا، کرغستان، آذربائیجان اور البانیہ میں سفیر بھی تعینات رہے۔ صدر جو بائیڈن نے انہیں ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا کا اسسٹنٹ سیکرٹری تعینات کر دیا۔ یہ اردو اور ہندی کے ساتھ ساتھ 8 زبانیں بول سکتے ہیں۔ سفارتکار ہیں، لہٰذا ان سے غیر سفارتی زبان کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور اگر یہ ہو بھی تو یہ کوئی بہت بڑے افسر نہیں ہیں۔ ان کے پاس 13 ملک ہیں اور امریکہ میں اس وقت اس لیول کے 250 آفیسرز ہیں اور ان کی بات کسی بھی طرح امریکہ کی پالیسی نہیں ہوتی۔ بہرحال ہمارے سفیر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور سفیر نے اس ملاقات کا مراسلہ بھجوا دیا اور وزیر اعظم نے اس میں میاں نواز شریف بھی ڈال دیا، اور عالمی سازش بھی، دھمکی بھی، غیرت بھی اور پیسہ بھی، اور اس کے بعد دے مارا اور 4.5۔ عمران خان نے جاتے جاتے اپنے چھوٹے سے سیاسی مقصد کے لیے پورے ملک کو داؤ پر لگا دیا۔ ہمیں یہاں یہ بھی ماننا ہوگا عمران خان نے اس بے ضرر سے مراسلے کو بڑی خوبصورتی سے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا اور اس نے اپوزیشن کو پریشان بھی کر دیا، لیکن یہ پھر جذبات کی رو میں وہ غلطی کر بیٹھے جس سے اب ان کا سیاسی کیریئر داؤ پر لگ جائے گا۔ میرے ایک دوست نے کل بڑا خوبصورت فقرہ کہا تھا، وزیر اعظم نے اپنی منجی خود ہی ٹھونک دی۔ یہ معاملہ اگر تقریروں تک رہتا تو عمران خان کو فائدہ ہوتا رہتا، لیکن حکومت نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری سے آرٹیکل 5 کی رولنگ دلا کر مراسلے کے ایشو کو قانونی شکل دے دی اور یہ ایشو سپریم کورٹ تک پہنچ گیا۔ عمران خان کو اب مراسلہ عدالت میں بھی پیش کرنا پڑے گا، اسے سازش بھی ثابت کرنا ہوگا، میاں نواز شریف اور اپوزیشن کے کردار بھی ثبوت دینے ہوں گے، اور وہ رقم بھی ثابت کرنا پڑے گی جو باہر سے آئی تھی اور اس سے MNAs خریدے گئے تھے۔ عدالت اب ISI اور IB کے نمائندوں کو بھی بلائے گی، اٹارنی جنرل کو بھی اور سفیر اسد مجید کو بھی، اور یوں وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ صدر عارف علوی، اسپیکر اسد کیسر اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری چاروں پھنس جائیں گے۔ اب انہیں 35 پنکچر کی طرح ہر فورم پر جواب بھی دینا ہوگا، معافی بھی مانگنی پڑے گی اور سزائیں بھی بھگتنا ہوں گی۔ لہٰذا عمران خان نے کریز سے نکل کر وہ غلطی کر دی جس سے ملک کے ساتھ ساتھ یہ خود بھی بے عزت ہو جائیں گے۔ ان پر آرٹیکل 6 کی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ یہ لوگ اب قصہ پارینہ بن چکے ہیں۔ یہ آپ کو چند دنوں میں دنیا کے مختلف ملکوں یا ایک عدالت سے دوسری عدالت میں دوڑتے پھرتے نظر آئیں گے، تاہم یہ جاتے جاتے ملک کا بیڑا غرق کر گئے۔
یہ ملک کو اندر اور باہر دونوں جگہوں سے کھوکھلا کر گئے ہیں۔ یہ اس کا رہا سہا بھرم بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ آپ کو مستقبل قریب کے انکشافات حیران کر دیں گے۔ آپ مستقبل کو سائیڈ پر رکھ دیں اور صرف یہ جواب دے دیں، عدالت جب سفیر اسد مجید کو طلب کرے گی تو کیا اس کے بعد ہمارا کوئی سفیر مراسلہ بھجوانے کی جسارت کرے گا؟ اور اگر سفیر مراسلے نہیں بھجوائیں گے تو پھر ہمیں وزارت خارجہ کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا آپ نے جاتے جاتے اپنی عارضی فائدے کے لیے پوری سفارتی کور تباہ کر دی۔ اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ شکریہ دوستو، ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔